اور یہ فرمائیے گا میاں نواز شریف کی باڈی لینگویج کیسی ہے؟ وہ ایکسائٹیڈ ہیں، وہ ڈپریس ہیں، وہ خوش ہیں، وہ ناراض ہیں؟ کیا فیل کیا آپ نے؟ وہ کہتے ہیں نا کبھی خوشی کبھی غم، تو نواز شریف صاحب کا چہرے پہ جہاں اداسی موجود تھی وہاں تمکنت یہ بھی موجود تھی، اور جذبات سے انہوں نے گفتگو کی جب انہوں نے کہا کہ ہم 28 مئی والے ہیں، ہم 9 مئی والے نہیں ہیں. اور انہوں نے الیکشن کمیشن پہ باقاعدہ طور پہ اعتماد کا اظہار کیا کہ حلقہ بندیوں کے بعد الیکشن ہوں گے. جیسے مولانا فضل الرحمان کے لیے سوال ہوا کہ وہ نہیں چاہ رہے، تو انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے سوال کا جواب ان کے نام سے دینے کی بجائے اپنی پارٹی کا وہ فیصلہ جو بطور وزیر اعظم شہباز شریف کر کے گئے تھے کہ پہلے حلقہ بندیاں ہوں گی اور اس میں پیپلز پارٹی، خود مولانا فضل الرحمان، سب نے سہم کیا تھا، اسی کو ریٹریٹ کیا، اعادہ کیا اس کا کہ ہمیں اعتماد ہے الیکشن کمیشن جو تاریخ دے گا یہ اس کا اختیار ہے اور ہم اس پر عمل درآمد کرنا چاہیں گے. یہ ان کی گفتگو تھی، ایک میسج تھا. فرمائیے گا ایک مسٹری ہے جو آپ سے میں تھوڑا سا ظاہر پوچھنا چاہ رہا ہوں اس پہ کہ جب میاں نواز شریف صاحب کی ضمانت ہو چکی ہے، اب 24 اکتوبر تک وہ سیکیور ہیں، تو وہ اسلام آباد کیوں آ رہے ہیں؟ اب تو وہ اپنے طیارے کو ڈائیورٹ کر سکتے تھے، لاہور اتر جاتے، تو ان کا اسلام آباد آنا اور یہاں سے لاہور جانا یہ ایک سوال ہے جو بار بار پوچھا جا رہا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ میں نے آدم نظیر پارٹ صاحب سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف صاحب کا جو ٹکٹ ہے وہ دبئی سے اسلام آباد کا لگایا تھا کہ وہ اسلام آباد آ رہے ہیں، تو یہ ہم نہیں چاہیں گے کہ ہم صرف یہ کہیں کہ کیونکہ انہوں نے ضمانت دے دی تو وہ ہائی کورٹ کی جورسڈکشن میں بیسیکلی لینڈ کر چکے ہیں، اور اس فیصلے پہ جو انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ان کو راہداری ضمانت دی جائے اس پہ عمل درآمد کیا ہے کہ جی میں اپنے آپ کو عدالت کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، قانون کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. تو عدالت نے انہیں جب یہ کہہ دیا تھا کہ اب آپ کو اجازت ہے 24 تاریخ تک، لیکن پھر انہوں نے یہی کہا کہ جو ان کی لیگل ٹیم کی رائے ہے شاید اسلام آباد ایئرپورٹ پہ وہ لاؤنج میں جب اب چونکہ 50 منٹ یہاں پہ جو بتایا گیا جہاز کو رکنا ہے تو کچھ کاغذات ہائی کورٹ کے لیے وہ سائن کریں گے، جو ان کی لیگل ٹیم اسٹیٹ لاؤنج میں ان سے سائن کرائے گی اور وہ بھجوائے گی کورٹ کو کہ جو دیکھیں ہم نے جو ریکویسٹ کی تھی ہم اس کے مطابق یہاں پر آ گئے. میرا خیال ہے وہ راہداری کے ہوں گے وہ کاغذات جس میں وہ ڈکلیئر کریں گے کہ میں پاکستان آ چکا ہوں، اب میں عدالت کی صوابدید پہ اپنے آپ کو چھوڑتا ہوں، اور اس کے بعد وہ ڈاکومنٹ ظاہر 24 اکتوبر کو پیش کیے جائیں گے عدالت میں کہ لیں جی آپ کا جو ملزم ہے وہ حاضر ہے. تو اس کے لیے ظاہر ایک لیگل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ جس شخص کو بھی عدالت نے طلب کر رکھا ہے وہ آ کے بتاتے ہیں کہ جی میں پہنچ گیا ہوں. تو میرا خیال ہے انہوں نے اپنی حاضری لگانی ہے جو ظاہر بعد میں عدالت میں جمع کروائی جائے گی. تو رانا صاحب اب لینڈ کر گیا جہاز اور ٹیکسی کر رہا ہے، کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، اب رک چکا ہے اور ونڈو پہ آ گیا ہے، اور اعلانات تو یہی ہو رہے ہیں کہ باقی سارے مسافر جہاز میں ہی بیٹھے رہیں گے، اور میاں صاحب اور ان کے ساتھ جو میاں ناصر جنجوعہ ہیں، عرفان صدیقی ہیں، وہ لوگ تو 5-6 لوگ ہیں، ان کے سٹاف کے بھی لوگ ہیں 3، وہ جائیں گے اندر اسٹیٹ لاؤنج میں. اب ہم بھی انتظار میں ہیں کہ چانس بنے گا، کیونکہ ایک آپ کو پتا پھر ہڑبونگ اور عام حالات میں بھی طیارہ جب رکتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ لینڈ کرنے کے بعد لوگ رکنے کا انتظار نہیں کر رہے ہوتے اور مسافر سامان نکالنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہاں تو پھر یہ ایک اچھا آپ نے رانا صاحب محسوس کیا کہ ناصر جنجوعہ صاحب جو ہیں وہ انہوں نے پچھلے 1-2 سال میں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کا بانڈ بڑا مضبوط ہوا ہے، اور جب جج ارشد ملک کی ویڈیو آئی تھی تو اس میں ظاہر ناصر جنجوعہ صاحب کا ایک کردار تھا، اور اس کے بعد وہ ECL پہ بھی تھے، پھر ان کے خلاف کیسز بھی بن گئے، پھر ان کا کاروبار آلموسٹ ٹھپ ہو گیا، پھر وہ لندن چلے گئے، پھر وہ وہی لندن میں رہے. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے 6-7 مہینوں سے تو ان کا بانڈ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوا ہے، اور بلکہ کوئی بھی شاید پاکستان مسلم لیگ نون کا لیڈر اتنا میاں نواز شریف کے کلوز نہیں ہے جتنا اس وقت ناصر جنجوعہ صاحب ہیں. تو اس کی ریزنز آپ کو سمجھ آتی ہیں؟ دیکھیں ان کا پرانا تعلق ہے، اور 2017 میں نواز شریف نااہل ہوئے تھے، لیکن 16 میں بہت جتنی ہم نے ٹریولنگ کی ان کے ساتھ میاں ناصر جنجوعہ ان کے ساتھ ہوتے تھے اور ساتھ ہی سفر کرتے تھے. ظاہر ہے کہ پھر جو آپ نے نام لے لیا جج ارشد ملک والا، اس میں ان کا کردار تھا، گواہیاں تھی، ثبوت تھے جو ہماری عدالتوں نے اس وقت تو نہیں مانے، اور لندن کی عدالتوں نے فرانسک میں جو ناصر بٹ کی کاوش تھی. لیکن جج صاحب نے جو چیزیں
ثبوت کے طور پہ فراہم کی، اس میں میاں ناصر جنجوعہ کا بڑا کردار تھا. ان کو پکڑا بھی گیا تھا، پھر ان کی ضمانت ہو گئی تھی اور کاروبار تباہ کر دیا گیا اس تھا. میں نا رانا صاحب میں قطع کلامی کر رہا ہوں، یہ جو جج ارشد ملک صاحب تھے وہ ناصر جنجوعہ صاحب کے دوست تھے بیسیکلی، اور اس وجہ سے ناصر جنجوعہ سارے اس قضیے کے درمیان تھے، اور جو ویڈیو بنی تھی وہ تو ناصر بٹ صاحب نے بنائی تھی، لیکن یہ ناصر بٹ صاحب، ناصر جنجوعہ صاحب اور ارشد ملک صاحب، یہ تین ایک ٹرائکا تھا وہ سارے اس دور میں، اگر آپ کو یاد ہو تو. دیکھیں ارشد ملک کے ساتھ ناصر بٹ نے جو ویڈیو بنائی وہ ان کا کردار وہیں تک تھا کہ جو بعد از سزا ثبوت فراہم کیے گئے جو مریم نواز نے کیے تھے. لیکن میاں ناصر جنجوعہ کے ساتھ ارشد ملک جج پہلے سے رابطے میں تھے، اور انہوں نے سارے حقائق نواز شریف تک پہنچا دیے تھے کہ ان کو کس طریقے سے آخری 2 دن میں غائب کر دیا گیا تھا، اور فیصلہ انہیں لکھا ہوا دیا گیا تھا. اور پھر بہت مشکل سے انہوں نے کچھ اس میں چینجز کی، جو پھر ان کی ویڈیو میں بھی آیا تھا کہ میں نے فیصلے میں گنجائش چھوڑی ہے لیکن مجھ سے سزا دلوائی گئی تھی. ایک میں نے بری کر دیا تھا. اور ظاہر شہردار ہیں، لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں ناصر جنجوعہ کے، اور نواز شریف کے ساتھ بھی قربت موجود ہے ان کی، تو وہ چیزیں نواز شریف کو پتہ تھی، شاید وہ کبھی بول بھی دیں. اس میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ ارشد ملک کی خواہش کیا تھی، اور نواز شریف نے ان کو پتہ تھا کہ ان کو نااہل کرے گا، یہ سزا دے گا. وہ سننے سے بھی انکار کر دیا تھا کہ کوئی ایسی بات نہیں سنوں گا جو ہم کر نہیں سکتے، ہم کسی کو جھوٹ نہیں بولیں گے. یہ میرے علم میں بھی ہیں کچھ چیزیں، لیکن ابھی آئیں گی چیزیں ساتھ ساتھ. اور ظاہر ہے ناصر جنجوعہ کا اس میں جو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ کردار موجود ہے، اور بہت ساری چیزوں کے وہ وقت آنے پہ انہیں دونوں جب یہ خبریں گردش کر رہی تھی، انفارمیشن آ رہی تھی، تو ایک انفارمیشن یہ بھی آئی تھی کہ یہ کیس ارشد ملک صاحب کے پاس جو لگوایا گیا تھا وہ ناصر جنجوعہ کے ذریعے لگوایا گیا تھا، کہ ناصر جنجوعہ صاحب کا خیال تھا کہ میرا دوست ہے، کچھ رعایت کرے گا. لیکن جب فیصلہ آیا تو وہ آل ٹوگیدر میاں نواز شریف صاحب کے خلاف تھا. اور پھر ناصر جنجوعہ صاحب نے جب شکوہ کیا ان سے، تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ میرے اوپر بڑا پریشر تھا، اور پھر وہاں سے یہ ویڈیوز بننے کا سلسلہ شروع ہوا تھا. پھر وہاں سے ناصر بٹ صاحب آئے تھے. لیکن بہرحال جنجوعہ صاحب کا آنا جو ہے نا، یہ بھی بہت اچھی بات ہے اور خوش آئند ہے کہ میاں نواز شریف نے اپنے محسن کو یاد رکھا ہے، بجائے اس کے کہ آخری وقت پہ وہ ان کو سائیڈ لائن کر دیتے. اب کیا صورتحال ہے اور کہاں پہ ہیں آپ؟ دیکھیں ہم بالکل جہاز رکا ہوا ہے اور جہاز کے اندر بیٹھے ہیں. میاں ناصر جنجوعہ کی جو بات آپ نے کہی، اس دور میں یہ بات آئی تھی کہ جی میاں ناصر نے اس وقت وزیر اعظم تھے شاہد خاقان عباسی، ان کے ذریعے کہہ کے اور یہ کیس دیا تھا. حالانکہ جج جو بشیر صاحب ہیں، جنہوں نے اب نواز شریف صاحب کی ضمانت لی ہے اور جنہوں نے پہلے 2 کیسوں میں ان کو سزا دی تھی، وہ بھی وہیں موجود تھے. لیکن ظاہر ہے کہ احتساب عدالتوں کا اضافہ بھی تھا، اور یہ تو بعد میں غصے والے کیس بھی بنائے گئے تھے نا، جس پہ وہ خان صاحب کہتے تھے کہ میں ان کے AC بھی اترواؤں گا اور سب کچھ کروں گا. تو آج یہاں جہاز میں سارے لوگ یہی باتیں ان کے کر رہے تھے کہ جی دیکھیں میاں صاحب کا طیارہ اڈیالہ سے گزر کے آ رہا ہے، اور آج خان وہاں بیٹھا ہے اور نواز شریف وہاں سے آزاد اوپر سے اترتے ہوئے جا رہے ہیں. وہ کہ بے شک جہاز وہاں گیا یا نہیں گیا، لیکن یہاں پہ بالکل پوری PMLN کے لوگ وہ جو سلوگن نعرے سارے اسی کے بارے میں گفتگو کرتے رہے ہیں، اور ابھی سارا کچھ اسی کے اوپر ہے. سب بیٹھے ہوئے ہیں، اور جیسے قطار میں مسافر آپ کو پتا ہے کہ جہاز جب لگ گئے تو ہم تو رکنے سے بھی پہلے لائنوں میں لگ جاتے ہیں، تو وہ اب تو رکا کھڑا ہے. اور بالکل جبکہ انہوں نے کچھ لوگوں نے بتایا بھی ہے کہ آپ سب بیٹھ جائیں، آپ لوگوں نے باہر نہیں جانا، جس میں میں بھی موجود ہوں. بیٹھے ہم اپنی سیٹ پہ کہ جب اگر باہر جانا نہیں ہے تو ایک دوسرے کے. اور میاں نواز شریف صاحب اتر گئے ہیں یا وہ ابھی تک جہاز کے اندر ہے؟ نہیں وہ نکل گئے ہیں جی اسٹیٹ لاؤنج کی طرف. ٹھیک ہو گئے. اور ان کے ساتھ جو بزنس کلاس کے سارے پیسنجرز سے جو ان کے ساتھی وہ بھی چلے گئے ان کے ساتھ؟ جی بالکل. دیکھیں ہمارا خیال تھا کہ حسین نواز ساتھ آئیں گے، لیکن وہ دبئی ہی رک گئے ہیں، وہ ساتھ نہیں آئے. اور نواز شریف صاحب کے ساتھ لندن میں جو زبیر گل تھے وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جو پارٹی کے لیڈرز ہیں جو مستقل ساتھ تھے، راشد نصر اللہ وہ ان کے سیکرٹری بھی ہیں اور ان کے ورکر نعرے بھی مارتے ہیں خوب. یہ سارے لوگ بزنس کلاس میں تھے، بیٹھے رہے ہیں. اور بیرسٹر امجد ملک بھی آئے ہوئے ہیں، وہ پیچھے تھے اور سب سے پہلی رو میں تھے بزنس کلاس کے بعد لوگوں، کیونکہ اوورسیز کا اسحاق ڈار کے ساتھ ان کا چیپٹر تھا ہے کہ وہ سارے کو آرگنائز کرتے ہیں. کل دبئی میں کہ انہوں نے بہت بڑا جلسہ سا رکھا ہوا تھا کہ دبئی چیپٹر نے میزبانی کی، اور پورے دنیا سے جو ان کے PMLN کے لیڈرز آئے ہوئے تھے. ظاہر ہے کہ 194 لوگ ہیں، تو اس میں 170 کے قریب وہ ان کی پارٹی کے ورکرز ہیں، لیڈرز ہیں، رہنما ہیں، وہ آئے ہوئے. اور کچھ پاکستان سے بھی پرانے لوگ جو تھے وہ بڑی کوشش کر کے داخل ہوئے ہیں، کیونکہ نواز شریف صاحب نے تو سب کو روکا تھا کہ کوئی لندن نہ آئے. مرکزی قیادت میں آپ کو اسحاق ڈار بھی نظر نہیں آئیں گے، کہ وہ بھی نہیں آئے، ان کے علی ڈار بھی نہیں آئے، اور وہ نظر بھی نہیں آئے کہیں پہ.
وہ انتظامات میں ہوں گے. اور اچھا بھی ہے کہ انہیں نواز شریف کے ساتھ، نواز شریف کو ہی آنا چاہیے یا مریم نواز کو، کہ سب لوگ بات بھی کرتے ہیں. لیکن ابھی تک نواز شریف کے طیارے میں جو اسپیشل پلین ہے یہیں پہ ہے کہ یہیں سے لاہور لے جایا جائے گا، اور پھر وہاں سے سب کو بتایا گیا کہ آپ کا سامان امیگریشن کاؤنٹر میں رکھوا دیا جائے گا اور بسوں میں آپ کو لے جایا جائے گا مینار پاکستان. وہاں پہ اچھا، اس میں کیا صداقت ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ سب لوگ اسی طرح جہاز میں بیٹھے رہیں اور میاں نواز شریف صاحب اپنی حاضری لگوا کے اپنا پاسپورٹ پنچ کروا کے واپس آ جائیں اور یہ طیارہ یہیں سے لاہور چلا جائے اور آپ لوگوں کو نہ اتارا جائے؟ یہ اس کے امکانات ہیں کہ اگر وہ اندر جائیں، آؤٹ ہونا چاہیں ٹرانزٹ کی بجائے، تو پھر تو امیگریشن ان کی ہوگی، لیکن پھر ٹیکنیکلی سارے مسافروں کی ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم سے پاسپورٹ کلیکٹ نہیں کیے گئے. تو امیگریشن اگر یہاں ہونی ہے تو پھر ہمارے، نہیں صاحب، اگر آپ اتریں گے نہیں جہاز سے تو پھر آپ کی امیگریشن نہیں ہوگی. امیگریشن کے لیے آپ کا زمین کو ٹچ کرنا ضروری ہے. یہ یاد رکھیں کہ جہاز پہ جب جہاز لینڈ کر جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس ملک میں اتر چکے ہیں. اس کے لیے آپ کے پاؤں کا اس زمین کو ٹچ کرنا ضروری ہے، اور اگر آپ کا ٹچ نہیں ہوتا تو پھر یہ آپ کی امیگریشن لاہور ہوگی. پھر بہرحال وہ آگے ہے. جو بات ہے کہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کی پیروی کی ہے. کل بہت ساری ریومرز تھی، ہم نے ان لوگوں سے پوچھا کہ جی کوئی چاپر وہ بھی چارٹر کیا گیا کسی کمپنی کی طرف سے کہ میاں صاحب کہیں جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے، تو پھر انہوں نے بتایا کہ نہیں، ٹوٹل 55 منٹ فلائٹ کو یہاں پہ 50 سے 55 منٹ رکنا ہے اسلام آباد میں، اور یہ پھر لاہور جائے گی. جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہاں پہ انہوں نے پھر ان تمام مسافروں کے لیے بسوں کا اہتمام کیا ہوا ہے.